السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جولائی کی 17 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان نے بنو کینٹ میں دہشت گردوں کے حملے کے بعد اسلام آباد میں طالبان حکومت کے نائب ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ حوالے کیا ہے۔ فوج کے ذرائع کے مطابق بنو حملے میں 8 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق، جبکہ 10 حملہ آور جوابی کارروائی میں ہلاک ہو گئے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ دہشت گرد حملہ افغانستان میں مقیم حافظ گل بہادر گروپ کی جانب سے کیا گیا ہے، اور افغان عبوری حکومت اس واقعے کی مکمل تحقیقات کرے۔ اس حوالے سے طالبان حکومت کا موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ میں منگل کو ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان میتھیو ملر نے ایک بار پھر طالبان پر زور دیا کہ وہ اپنی سرزمین کو دہشت گرد حملے کرنے کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے بھی پاکستان میں شدت پسندوں کے ہاتھوں 8 پاکستانی فوجیوں کی ہلاکت پر اسلام آباد سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل پیٹ رائڈر نے کہا ہے کہ جب بات خطے میں دہشت گردوں سے لڑنے کی ہو تو پاکستان اس وقت ایک سخت جنگ سے دوچار ہے۔ پاکستان، بھارت، ایران اور عراق سمیت مختلف ممالک میں یوم عاشور کے موقع پر جلوس اور نوحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے بہت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ شیعہ مسلمان یوم عاشور کو یوم سوگ کے طور پر مناتے ہیں۔ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے حکومتی اعلان کے بعد حکمراں جماعت کے موقف میں تبدیلی آ گئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے پیر کو اعلان کیا تھا کہ حکومت پی ٹی آئی پر پابندی لگانے جا رہی ہے۔ تاہم ایک روز بعد ہی منگل کو وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اس فیصلے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق اتحادیوں سے مشاورت کی جائے گی۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے حکومتی اعلان کے فوراً بعد ہی پی ٹی آئی سمیت حزب اختلاف کی بعض سیاسی جماعتوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا اور اسے حکومت کا جذبات میں کیا جانے والا فیصلہ قرار دیا تھا۔ ایک طرف بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی جاری ہے، اور دوسری طرف دونوں ملکوں کی باہمی تجارت فروغ پا رہی ہے۔ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت چینی ٹیکنیشینز کے ویزا قوانین میں نرمی کرنے جا رہی ہے۔ میڈیا ادارے بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق حکومت تجارتی اداروں کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے پابندیوں کو نرم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پہلے ویزا کے حصول میں 4-5 ماہ لگ جاتے تھے، لیکن اب 30 یوم کے اندر ویزا دے دیا جائے گا۔ تاہم بھارتی حکومت نے اس سلسلے میں تاحال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں حکام نے بدھ کے روز ملک کی تمام یونیورسٹیوں کو بند کرنے کی اپیل کی ہے، جبکہ سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف ملک میں منگل کو پرتشدد مظاہروں میں 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ دوسری جانب پاکستان کی حکومت نے بنگلہ دیش کی یونیورسٹیز میں زیر تعلیم پاکستانی طلباء کو احتیاط برتنے اور احتجاج سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتریس نے بنگلہ دیش کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مظاہرین کو خطرے یا تشدد کے خلاف تحفظ فراہم کرے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بنگلہ دیش پر زور دیا ہے کہ وہ تمام پرامن مظاہرین کی حفاظت کی فوری ضمانت دے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے بھی پرامن مظاہرین کے خلاف تشدد کی مذمت کی ہے۔ بچوں کے تحفظ کے عالمی ادارے سیو دی چلڈرن نے کہا ہے کہ شدید بارشوں اور طوفان سے آنے والے سیلاب سے مشرقی افغانستان میں تقریباً 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور تازہ ترین موسمیاتی آفت میں تقریباً 1500 بچے اپنے گھروں سے محروم ہو گئے ہیں۔
یہ اس ملک کا دہائیوں میں بدترین انسانی بحران ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی خفیہ سروس ٹیم کے ارکان نے منگل کی رات ریپبلکن نیشنل کنونشن کے فلور پر جاتے ہوئے حامیوں سے الگ کر دیا۔ پینسلوینیا میں ان کی ریلی میں ایک مسلح شخص کی فائرنگ نے اس نقی حقیقت کی جانب توجہ دلائی ہے اور اس ادارے کے بارے میں اہم سوالات اٹھائے ہیں جو صدر، سابق صدور اور صدارتی امیدواروں کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ امریکا کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کے کئی روز بعد بھی ایران کے مذہبی حکمرانوں نے اس واقعے پر کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کو ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کے ایران کے ایک مبینہ منصوبے کی نامعلوم ذرائع سے اطلاعات موصول ہوئی تھیں، جس کے بعد سیکرٹ سروس نے حالیہ ہفتوں میں سابق صدر کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا تھا۔ امریکا کے بڑے اخبارات واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز نے بھی امریکی حکام سے ملنے والی معلومات کی بنیاد پر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران سے خطرات کی رپورٹس شائع کی ہیں، جن میں حکام کے نام ظاہر نہیں کیے گئے۔ اقوام متحدہ کے لیے ایران کے نیو یارک میں موجود مشن کے حکام نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ تمام الزامات غیر مصدقہ اور بدنیتی پر مبنی ہیں۔ رائے عامہ کے ایک جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ امریکیوں کو خدشہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کے بعد ان کا ملک کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے، اور یہ خدشات جنم لے رہے ہیں کہ 5 نومبر کے انتخابات میں مزید سیاسی تشدد بھڑک سکتا ہے۔ یہ بات خبر رساں ادارے رائٹرز اور رائے عامہ کے جائزے کی ایک ماہر کمپنی ایپسوس کی جانب سے کرائے گئے ایک مشترکہ سروے میں سامنے آئی ہے۔ فلسطینی محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی فضائی کارروائیوں میں کم از کم 57 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس نے الزام عائد کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں حملوں میں شدت لا کر مصر، قطر اور امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے جنگ بندی مذاکرات کو ناکام بنانا چاہتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی طرف سے حالیہ حملوں میں عام شہریوں کی ہلاکتوں پر تشویش کے باوجود اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے حماس پر دباؤ بڑھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹھنی بلنکن نے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ اگرچہ غزہ میں شہریوں کی ہلاکتوں میں کمی آئی ہے، لیکن اب بھی یہ ناقابل قبول حد تک زیادہ ہیں۔ چین اور روس نے بحیرہ جنوبی چین میں لائیو فائر بحری مشقیں شروع کر دی ہیں۔ یہ مشقیں ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب امریکی پابندیوں کے بعد روس اور چین کے تجارتی اور دفاعی تعلقات مضبوط ہوئے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع کے مطابق ان مشقوں کی افتتاحی تقریب پیر کو چینی شہر زنجیانگ میں ہوئی ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے بدھ کو کہا کہ ملک فضائی دفاع نے یوکرین کے 5 فضائی ڈرونز کو تباہ کر دیا، جن میں برائنسک، بیلگراڈ اور وورونیز کے علاقے بھی شامل ہیں۔ خیرسان کے گورنر الیگزینڈر پروکوڈون نے بدھ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیلی گرام پر کہا کہ گزشتہ روز روسی حملوں میں کم از کم 7 افراد زخمی اور 20 سے زائد رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ادھر روس کے بیلگراڈ ریجن کے گورنر ویا چیسلاو گولڈکاف نے کہا کہ یوکرین کے ایک ڈرون نے بدھ کو بیلگراڈ علاقے میں 2 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ اولمپکس۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں 26 جولائی سے کھیلوں کے سب سے بڑے مقابلے اولمپکس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ دنیا بھر سے ایتھلیٹس حصہ لے رہے ہیں۔ اولمپکس سن 2024 کے ان مقابلوں میں پاکستان سے 3 خواتین ایتھلیٹس بھی شرکت کر رہی ہیں۔ یہ خواتین شوٹنگ، ریسنگ اور سوئمنگ کے مقابلوں میں حصہ لیں گی۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔
اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔